رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم لوگوں کا سورہ نازعات چل رہا ہے، جس میں ہم لوگ آیت نمبر 14 تک پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 15 سے شروع کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ جہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالی پھر سے سمجھاؤں گی۔ تو چلے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور تجوید کے ساتھ ہم لوگ ایک ایک آیت کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى۔ آیت نمبر 20 تک میں نے کی ہے، تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15۔ هل أتاك حديث موسى، حديث موسى، هل أتاك، هل أتاك، هل أتاك، لام میں آواز ہماری سٹاپ ہو جائے گی۔ حل اتا، حل اتا کا، حل اتا کا، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر آپ قلقلہ کر رہی ہیں۔ تو لام میں جب ہم ہاں کو ملائیں گے، جب ہم ہاں کو لام سے جوائن کریں گے تو لام میں ٹکراتی ہوئی آواز معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ حل، لام کے مخرج کے اوپر اٹک جانی چاہیے آواز۔ حل، 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حل سمجھ میں آ گیا۔ اتاکا، 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 حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، کاف زبر کا۔ حل اتاکا، حل اتاکا، حل اتاکا، غور کرے، حمزہ کو بھی نہیں کھینچنا ہے، کاف کو بھی نہیں کھینچنا ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے تا، اور اس کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر، اس کو کھینچنا ہے کتنا، ایک الف کی مقدار کے باقدر۔ آگے چلیں گے۔ حدیثو، حدیثو، ہا پہلے نکالنا ہے، دی میں یا مدہ کریں گے، اور یہ کیا ہے کون سا حرف ہے، سا، 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 زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے کے دانتوں میں دبائیں گے اور پھر اوپن کریں گے، سا، 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 اس طرح سے زبان کی نوک ہلکی سی سامنے کی طرف نکلی ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ اگر کوئی سامنے ہے تو اس کو دکھنا چاہیے۔ سا، سا، اس طرح سے ہم سا ادا کرتے ہیں۔ آگے چلیں گے۔ موسیٰ، منہ میں واو مدہ کرنا ہے، یہ کون سا حرف ہے، سین، سین، دونوں دانتوں کو دبا کر اور سیٹی کی سی مانند آواز نکلتی ہے سین کی، ٹھیک ہے۔ تو سا کا جو مخرج الگ ہے، سین کا مخرج الگ ہے، اور دونوں کی آواز جو نکلتی ہے وہ سننے میں بھی الگ الگ معلوم ہوتی ہے۔ تو دھیان رہے کہ سا اور سین کا جو آواز ہے وہ الگ الگ معلوم ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سا سین بن جائے اور سین سا بن جائے۔ ایک بار پھر سے سنیں۔ هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى، ہو گیا۔ آگے چلیے۔ اذ ناداه، اذ
नादाहु, ना को भी और दा को भी बराबर खींचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना में यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, जबकि दाल में हो रहा है खड़ा जबर का कायदा। तो खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के बराबर होता है। बराबर होने का मतलब ये है कि हम अलिफ मद्दा को जितना खींचते हैं उतना ही हम खड़ा जबर को भी खींचेंगे। तो अलिफ मद्दा की मकदार एक अलिफ है, तो खड़ा जबर को भी एक अलिफ की मकदार के बाकदर ही खींचेंगे। तो दोनों को खींचा, उसके बाद हा के ऊपर क्या है? पेश है, हा पेश हु। पेश की आवाज जब निकाले, पेश का जब साउंड निकलता है तो ध्यान रहे कि वो मजहूल ना होने पाए, हमारी आवाज मजहूल ना होने पाए। हमारी आवाज अगर मजहूल होगी तो सुनने में बहुत ही ये मालूम होगी। हमें मारूफ आवाज निकालनी है। इज़ नादाहु, इज़ नादाहु। इज़ जो है, हम जब हमजा को जाल से मिलाएंगे तो सेम वही तरीका जो मैंने हल में बताया था कि किन बातों का ख्याल रखना है कि आपकी आवाज टकरानी नहीं चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी उसी चीज का ख्याल रखना है। कोई भी जज्म वाला हर्फ हो तो उसमें जब हम पीछे वाले हर्फ को मिलाएंगे तो हम ख्याल करते हुए मिलाएंगे। अगर वो जज्म वाला हर्फ हुरूफ कलकला के 5 हर्फ में से कोई एक है, 5 हर्फ कौन कौन से हर्फ है? क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। अगर ये 5 हर्फ में से कोई एक हर्फ है और उसके ऊपर सुकून है, यानी कि ये जो अलामत है जज्म की अलामत अगर ये है उस हर्फ के ऊपर, तब हमें करना है टकराने वाला काम, यानी कि आवाज को टकरानी है। लेकिन अगर वो 5 हर्फ के अलावा कोई हर्फ है तब हमारी आवाज टकराएगी नहीं, बल्कि वहां पर उस मखरज के ऊपर रुक जाएगी या अटक जाएगी। तो यहाँ पर दाल हुरूफ कलकला में से नहीं है, तो यहाँ पर हमारी आवाज रुक जानी चाहिए। क्या पढ़ेंगे? इज, 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 इज नादाहु, नादाहु रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहु। रब्बुहु में क्या ख्याल रखना है कि रा हमारी पुर होनी चाहिए बा से मिलते हुए, फिर बा को पेश की हरकत के साथ पढ़ेंगे, मारूफ का ख्याल रखेंगे। हु में उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, यानी कि वाव मद्दा को खींचा जाता है तो उल्टा पेश को भी हमें खींचना होगा। तो यहाँ पर हम खींचेंगे, क्या पढ़ेंगे? रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहु। आगे चलिए, बिल वादिल मुक़द्दसी, बिल वादिल, लाम से यहाँ बा को जब मिलाएंगे उसी बात का ख्याल रखना है कि हमारी आवाज टकराए नहीं। वा में अलिफ मद्दा करना है, दिल में भी उसी बात का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है और हम दाल को लाम से मिला रहे हैं। दिल मुक़द्दसी, 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 बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, तो पेश तू, वाव दो जबर वन, यहाँ पर तुवन है, लेकिन दो जबर पर जब हम वफ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? एक जबर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। ये या का कोई भी काम नहीं है। अब एक बार ऊपर से देखते हैं, इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, 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 यानी कि वक़्फ की सूरत में अलिफ मद्दा करना है। तुवा, तुवा, वा, तुवा नहीं बोलेंगे, तुवा नहीं, वा खींचना है वाव को। कितना? एक अलिफ की मकदार के बकदर। इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, हो गया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, इज़हब, इज़हब, यहाँ देखिए राल के ऊपर भी जज्म है और बा के ऊपर भी जज्म है।
اذ میں قلقلہ نہیں ہوگا، جبکہ ہب جب پڑھیں گے تب ہمیں قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ٹکرانی ہے. اذ ہب 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 ہب. اگر آپ یہاں پر پڑھیں اذهب الى، تو یہاں پر غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، تو جب با کے اوپر ملائیں گے تو ہمیں قلقلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو قاعدہ غلط ہو جائے گا. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب یہاں پر قلقلہ کیا. إلى لام میں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچیں گے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، معروف کا خیال رکھیں گے. فرعون، فر میں را کو باریک رکھنی ہے کیونکہ را سے پہلے زیر ہے. عو میں یہاں پر ہو رہا ہے واؤلین کا قاعدہ، واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے. واؤلین جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر نرمی سے پڑھنا ہے اور کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہاں پر پڑھیں گے آؤ، نون زبر نا، جلد پڑھیں گے. اس کے بعد انہو، ان میں نون مشدد کا غنہ کیا، نون زبر نا. ہاں الٹا پیش ہو، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے. اس کے بعد طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طا غا. دیکھیے یہاں پر دونوں جو حرف ہے، طا بھی موٹے حروف میں سے ہے اور غین بھی موٹے حروف میں سے ہے. غین اور طا تو دونوں کو منہ بھر کر نکالنا ہے، اس بات کا خیال رہے. اب پڑھیں گے کیسے؟ غور سے سنیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی. آگے چلیے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. فَقُلْ هَلْ لَكَ، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. فَقُلْ لام میں آواز رک جائے گی. فَقُلْ 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 هَلْ لَكَ، فَقُلْ هَلْ لَكَ، فَقُلْ هَلْ لَكَ، فَقُلْ هَلْ لَكَ. اب دیکھیے یہاں پر دیکھیے دو لام ہے نا، دو لام. تو ایک لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے اور دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ تشدید میں ملائیں گے، اس لام کو اسکپ کرنا ہے. ہاں کو اس میں ملا دیا. حل لکا الا ان تزکا. اب یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اس پر خیال رکھنا ہے. یہاں دیکھیے الا کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کون سا مد ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے. مد تو ہم نے پڑھا ہے نورانی قاعدے میں، مد کی 3 قسمیں پڑھی ہے. تو ان 3 قسموں میں سے کون سا قسم ہے وہ یہاں پر غور کرنا ہے. تو یہاں دیکھیے یہ حرف مد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حمزہ ہے یہاں پر، تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک. الا ایک الگ کلمہ ہو گیا اور ان ایک الگ کلمہ ہے. تو حرف مد ایک الگ کلمے میں ہے پہلے کلمے میں، اور حمزہ جو ہے کہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے. تو یہ مد کی جو دوسری قسم ہم لوگوں نے پڑھا تھا مد منفصل، وہی یہ مد کی قسم ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں تا ہے، یہاں پر نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ تا. تو نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے جو 15 حرف ہے اس میں سے اگر ایک بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہوتا ہے. تو تا ان 15 حرف میں سے ایک ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ اخفا کیا. ان تزکا. اس کے بعد تا زبر تا، زا کاف زبر زک، کاف کھڑا زبر کا، تزکا. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ.
فقل هل لك إلى أن تزكى. ہو گیا، سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. آگے چلیں گے. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. وَأَهْدِيَكَ. وَأَهْدِيَكَ دال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، بالکل بھی نہیں کھینچتے ہیں. بس زیر اور پیش میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز مجھول نہ ہونے پائے. وَأَهْدِيَكَ. وَأَهْدِيَكَ. بعض اوقات بہنوں کا یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پڑھتے ہیں وَأَهْدِيكَ. وَأَهْدِيكَ ایسا پڑھتے ہیں. تو زبر زیر پیش یا جو بھی اعراب ہے نا قرآن میں، وہ ایک بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے. اپنی مرضی سے کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کریں گے. اگر آپ بغیر جان بوجھ کے نہیں، بغیر ایسے ہی آپ نے غلطی کر دیا تو وہ تو خیر اللہ معاف کریں گے، لیکن آپ دیکھیں اور دیکھ کے پڑھیں. تو اہدیکا نہیں ہے، اہدیکا. وَأَهْدِيَكَ کیا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ. وَأَهْدِيَكَ. اس کے بعد ایلا میں لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم کھینچیں گے. رَبِّكَ. را کو پر رکھنا ہے، با سے ملائیں گے. رَبِّكَ فَتَخْشَى. 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 خا میں جب ہم تا کو خا سے جب ہم ملائیں گے تو اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ آواز ٹکرائے نہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20 کی طرف. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فَأَرَاهُ فَأَرَاهُ. معلوم یہ ہوا کہ فا کو نہیں کھینچیں گے، حمزہ کو بھی نہیں کھینچیں گے، بیچ میں آ جاتی ہے را کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہے کھڑا زبر. اس کے بعد ہا کو لام سے ملایا ہل. پھر وہی بات دہراؤں گی کہ لام کے اوپر ہماری آواز رک جانی چاہیے. اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ، پھر کھینچیں گے آ یتل. یتل پھر جلد کریں گے یا کے اوپر اور تا کے اوپر، دونوں کے اوپر زبر ہے. تا کو لام سے جب ملائیں گے پھر اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ آواز ٹکرائے نہیں. جہاں پر قلقلہ کا جو رول نہیں ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر زبردستی ٹکراتی ہوئی جب آواز معلوم ہوتی ہے تو سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا. تو جو قاعدہ بتایا گیا ہے نورانی قاعدے میں، اس کو اگر آپ ڈال کے پڑھے تو بہت ہی صاف ستھری آواز اور کانوں کو بھی سننے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے. تو یہاں پر ہل آیتل کبرا، با میں قلقلہ کرنا ہے، دھیان رہے با میں قلقلہ کریں گے. کبرا کبرا، ٹھیک ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. دھیان رہے اس لائن میں دو را ہے، دونوں کو پر رکھنا ہے. اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ بھی پر ہوگا اور یہ را بھی پر ہوگا. اور پر کرتے ہوئے ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچتے ہوئے ہم وقف کریں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ نے سمجھ میں آیا ہوگا. جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ آپ بولے، میں پھر سے انشاءاللہ تعالی میں سمجھاؤں گی. اور قرآن کے پیچھے نا خوب وقت دے، خوب مشق کرے، خوب پریکٹس کرے. جتنا آپ پریکٹس کریں گے، جتنا آپ مشق کریں گے، اتنا ہی آپ کا اچھا ہوگا قرآن. تو چلے ایک بار اوپر سے میں تلاوت کر دیتی ہوں، غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى صدق اللہ العظیم۔ تو آج کے لیے یہیں تک۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیا کرے۔ ہم اور آپ نہ جانے کہ کیسی کیسی چیزوں کو لائک کرتے ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام سکھا رہا ہے، اس کو نہ کوئی لائک کرتا ہے، نہ کوئی دیکھنا پسند کرتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے خسارے میں ہیں۔ اللہ کا کلام کو ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے۔ یاد رہے کہ کوئی اگر ہماری ماں ہے، جیسے کہ وہ اتنی ایج کو پہنچ گئی کہ وہ ان کی زبان پہ اب چڑھے گی نہیں، تو یاد رہے یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس کو سیکھنے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، جتنا اجر دیں گے، سیکھنا بھی اس کا ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، کسی تک پہنچانا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ہماری مائیں جن کا زبان اب پلٹے گا نہیں، جو سیکھ نہیں پائیں گی، تو وہ بھی کوشش کرے اور سنے، نہیں سیکھ پائیں گے تو سننے میں بھی ثواب ہے، اور شیئر کرے، لائک کر دیا کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی لائک کرنے سے دیکھے کچھ نہیں ہوتا، جو سکھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے نا، اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو خیر چلے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔